جن کو حضور منظور المشاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ادارے کے لیے شعبہ تدریس کا خصوصی طور پر صدر مدرس آپ نے بڑی شفقت کے ساتھ انہیں تعجب فرمایا. میری مراد ہے جو ہمارے علاقے کی پہچان ہے عمدۃ المحققین حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین جامی صاحب. ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مواجہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین جامی صاحب. پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب زیب سجادہ منظور المشائخ حضرت پیر سید محمد منظور احمد شاہ صاحب نور اللہ مرکز فاتح عیسائیت حضرت پیر محمد منظور احمد شاہ صاحب کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ شیخ الحدیث پیر مظہر فرید شاہ صاحب نامور عالم دین اہل سنت کی عظیم شخصیت حضرت مولانا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب دیگر جملہ اکابرین علماء کرام سادات کرام. آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور محبوب بندے اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معصم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور اور مقبول ان کے غلام اور ہم سب کے آقا و مولا حضرت پیر سید محمد منظور احمد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرم پاک کا یہ ختم ہے. یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ایک پیارے اور مقبول بندے کی اس یادگار محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھا کہ جنازے سے لے کر اب تک جتنی بھی محافل اور تقریبات گزری ہے ہر تقریب کا ایک اپنا رنگ تھا اور ایک اپنا سما تھا. اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ ان محافل کو ان تقریبات کو ایک ایسی شخصیت سے نسبت تھی جس شخصیت کے بارے میں میں صرف اتنا کہتا ہوں کچھ ایسے بھی بزم سے اٹھ جائیں گے جن کو کچھ ایسے بھی بزم سے اٹھ جائیں گے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. میری مراد حضرت پیر سید محمد منظور احمد شاہ صاحب ہے. ان کا فقط نام ہی منظور نہیں تھا. جس نے بھی ان کو دیکھا جس نے ان کے میٹھے میٹھے بولوں کو سنا جس نے ان کا روح کعبہ لہجہ کو شہدا کیا اور جس کو ان کی محفل میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا وہ عوام ہو یا خواص ہو ہر ایک بات کی گواہی دے گا. وہ صرف نام کے منظور نہیں تھے وہ واقعتاً بارگاہ خدا کے منظور تھے. وہ دربار مصطفیٰ میں منظور تھے. وہ دربار ابوبکر صدیق میں منظور تھے. وہ دربار فاروق اعظم میں منظور تھے. وہ دربار عثمان غنی میں منظور تھے. وہ دربار مولائے مرتضیٰ علی مشکل کشا میں منظور تھے. وہ حسنین و حسین تھے. وہ حسین و حسن کے لاڈلے بیٹے اور منظور تھے. وہ غوث اعظم کے منظور تھے. وہ دادا علی حجویری کے منظور تھے. وہ شہنشاہ ہند سلطان الاولیاء
ख्वाजा गरीब नवाज के मंजूर थे, वो पाकपतन के ताजदार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मंजूर थे, वो दीवान हाजी शेख के मंजूर थे। और मैं यूं क्यों न कहूं, वो हर बंदा मोमिन के दिल में मंजूर थे, महबूब थे, मकबूल थे। अल्लाह करीम ने उनको ये शान बख्शी थी कि उन्होंने जिंदगी भर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारी और शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी अपना कदम बाहर ना रखा। यहाँ उलमा और मशाइख का एक अजीम मजमा है और मुझे डर लगता है कि मेरी गिरफ्त करेंगे और मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो अपने महबूब और मंजूर अजीम शेख तरीकत के लफ्ज़ जिगर पीर सैयद मंजूर अहमद शाह साहब के हुक्म पे खड़ा हुआ हूँ। मैं दरवाजे पे खड़ा था और इस नीयत से खड़ा था कि एक ऐसी शख्सियत जिसने सारी जिंदगी खुदा और खुदा के महबूब के गुलामी में गुजारी है, तू भी चंद मिनट उनकी गुलामी दरवाजे पे खड़े होके कर ले, शायद तेरी मग़फ़िरत का सामान हो जाए और शायद उनकी रूह पाक खुश हो जाए और तुझे उनकी दुआओं की सौगात मिल जाए। शायद तेरी गुमनाम जिंदगी में बरकतें और अल्लाह की रहमतें शामिल हो जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक है करामत और एक है इस्तिक़ामत। करामत वो बात, वो काम, सैकड़ों बर्फ की कश्ती को किनारे पे लगा देना, किसी का कपड़ा भी भीगा हुआ ना हो। जैसे सूरज को कहना कि तू ठहर जा, अभी नसीरुद्दीन ने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है, जब तक ये नमाज नहीं पढ़ेगा तू आगे नहीं जा सकता। ये करामत है कि सूरज को रोक लिया है। और एक है इस्तिकामत, वो ये है कि इंसान अपने रब और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहर न निकलने पाए, लाख जमाना मजबूर करे, नबी पाक की शरीयत के खिलाफ न होने पाए। ये इस्तिकामत है। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, इतना दर्जा करामत का नहीं है जितना दर्जा इस्तिकामत का है, शरीयत पर कायम रहने का है। दुनिया इस बात की गवाही देगी, हजरत पीर सैयद मंजूर अहमद शाह साहिब शरीयत भी थे। उनको देखा, 11 साल देखा, शब और रोज देखा, करीब होकर देखा, कभी उनके दोस्तों की महफिल में बैठकर देखा, कभी उनके दूसरे जो उनके मकतब फिक्र के नहीं थे, उनके मसलक के नहीं थे, कभी उनके पास बैठ के देखा। मैंने सभी को ये कहते पाया, ये कैसा शेख तरीकत है जिसको नबी पाक की शरीयत के रंग में उनके मुर्शिदों ने रंग दिया है कि कभी कोई हर्फ, कोई कलिमा, कोई कदम शरीयत महबूब के खिलाफ नहीं उठने पाता। और मैं यहाँ ये कहता हूँ कि ये सारा फैजान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का था, जिनके कदमों में हर बैठने वाला जरा, जिनके कदमों में आने वाले मजहूर थे, वो इतने मारूफ हो गए कि आफताब हिदायत मशहूर हो गए। जिनके कदमों में आए थे तो कुछ न थे, गए थे तो सब कुछ बन के निकले। उस सरदार अहमद की सरदारी का फैज था कि इस इलाके को रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के दिन तकरीबन 9:45 बजे पुराने और 11:15 बजे मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उनकी शरीयत से मोहब्बत देखिए। फरमाने लगे, सुन चुके हैं, उस्तादुल उलमा मौलाना बशीर अहमद फिरदौसी साहब का है और पीर सैयद मुनीर शाह साहब का है, मैं तो हाजिरी लगवा रहा हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, डटे रहे, खा उनको जहर के प्याले पिलाए गए, खा 70 साल की उम्र में उन्हें धूप में लिटाकर कोड़े मारे गए, खा उनका मुंह काला करके बिठा के मदीने की गली कूचों में फिराया गया, खा उनके हाथ और पांव में जंजीरें डाली गई,
کھا ان کی چمڑیاں ادھیڑ کر ان کو آگ میں ڈالا گیا، کھا ان کو کوڑیوں میں بند کر چیخوں میں آگ کے ڈالا گیا، کھا ان کے ہاتھ پاؤں پر میخیں ٹھوک کر ان پر تشدد کیا گیا، مگر ان کی زبان پہ یہی جاری تھا، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے آقا رسول اللہ ہے۔ یہی منظر تھا پیر سید منظور احمد شاہ صاحب کا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ٹھیکوان کی مسجد میں یہ سید آل رسول سردار آباد شریف سے بن سمر کر آئے تھے، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کو ایک عام عالم کی حیثیت بھی نہیں دیتے تھے۔ اس شیخ طریقت کی شریعت پر استقامت کی برکت تھی، اس شیخ طریقت کے عشق رسول کا کمال تھا، اس شیخ طریقت کی خدا کی محبت کا کمال تھا کہ وہ لوگ جو ان کو ایک عام پیر اور عام عالم کی حیثیت نہیں دیتے تھے، خدا کی قسم نماز جنازہ میں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم بے سایہ ہو گئے، ہمارے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کی تصویر سے شریعت پر استقامت کمال درجے کی تھی۔ بڑھاپے کے باوجود، بے شمار مرضوں کے باوجود ہر سوموار کو نبی پاک کا میلاد کراتے اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے۔ یہ ان کا نبی پاک سے محبت کے ساتھ گہرے تعلق کا ثبوت تھا۔ اور جب ہم سہیوال گئے اور حضرت بابا جی سرکار کو بستر پہ لٹایا گیا رحمت للعالمین کمپلیکس میں، تو آپ پر غشی کا ایک عالم کاری تھا۔ میں دل میں کہہ رہا تھا، خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ وہاں دے رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس شاخ کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ وصال کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیارت کرا کے عالم نزا کی شدت کم کر دیتے ہیں، بلکہ بلا دیتے ہیں۔ تو پیر صاحب تو ہوش میں بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ جتنے مریض ہیں کچھ کو میں جانتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ میں یہ خیال ہی کر رہا تھا کہ بستر پر سے بغیر سہارے کے جیسے کوئی آدمی زنجیریں توڑتا ہے، وہ جو ڈرپ لگی ہوئی تھی ایسے کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو گھر سے دوڑی، انہوں نے پیچھے سے جو بیڈ تھا وہ حضرت کے قریب کر دیا، اور میرا ڈرائیور یہ ترکھنی روڈ کا ہے، وہ میرے ساتھ تھا، جو گاڑی پہ میرے ساتھ کیا تھا، وہ کہنے لگا مولانا بابا جی کو دیکھو یہ کیا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری یہ احترام ہو رہا، اور ہونٹ مبارک جنبش میں آئے ہیں۔ میرا ایمان تازہ ہو گیا اور میرا عقیدہ پختہ ہو گیا کہ تو خدا کا بھی منظور ہے، مصطفیٰ کا بھی منظور ہے۔ اتنی شدت کے باوجود اٹھ بیٹھنا اور پھر زبان سے درود پڑھ کر اپنے رب کریم کو جان دینا، یہ ان کے عشق مصطفیٰ کی بین دلیل ہے۔ اسی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ سادی نے بوستان کے دیوار، تو کتنا علم اور حکمت کا پیکر ہے کہ آپ کا کمال ہے۔ فرمانے لگے یہ پتے بتاتے ہیں، یہ شاخیں بتاتی ہیں، ان کی ہریالی بتاتی ہے، ٹہنیوں کا حسن بتاتا ہے، پھولوں کی پتیوں کی نزاکت بتاتی ہے، تنا بہت خوبصورت ہے، تنا بہت عظیم ہے۔ گویا کہ کہہ رہے تھے تو اس لیے عظیم ہے کہ تیرا باپ عظیم تھا، پھر میں کیوں نہ کہوں اے پیر سید منظور احمد شاہ صاحب تم اس لیے حسین ہو، تمہارے بابا جان سید بہار علی شاہ بہت حسین تھے، تم اس لیے حسین ہو، تمہیں جو خون دوڑتا ہے وہ موسیٰ کاظم حسین ہے، وہ محمد باقر حسین ہے، وہ امام جعفر صادق حسین ہے، وہ زین العابدین حسین ہے، وہ حسینوں کے بادشاہ حسین ابن علی حسین ہے، وہ حسن حسین ہے، وہ علی حسین ہے، وہ زہرا پاک کا فیضان تھا تجھ پر، سایہ تھا مصطفیٰ کا تجھ پر، تیری رگوں میں خون تھا محمد عربی کا، اس لیے سارا جہاں تیرا دیوانہ ہے، کیا خاص کیا عام، سبھی تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔